بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ تو یہ جو میں آپ کے ساتھ بسنت کہانی کے سلسلے میں مختلف واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ زندگی بہت سی یادوں، بہت سے واقعات اور بہت سے حادثات کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہونے سے پہلے اس کا انسان کو شعور تک اور ادراک تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہو جاتا ہے تو تب انسان یقین کرتا ہے۔ ایسے ہی میں ایک دو واقعات آج آپ سے شیئر کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے، جو کہ بچپن کی شرارتوں اور بچپن کی یادوں سے بہت گہرا تعلق ہے ان کا۔ پہلا واقعہ میں آپ سے جو شیئر کرنے لگا ہوں، یہ تقریباً 82-83 کی بات ہے، جب میں نے نئی نئی پتنگ بازی شروع کی تھی اور ابھی میری عمر 13 سے 14 سال کے قریب تھی۔ تو ایک دن جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی ان دنوں میں، تو جمعے کا دن تھا، تو میں پتنگ بازی کا شوق ہو تو ظاہری بات ہے کہ آپ چھت پر ہی ہوں گے، تو نیچے سے والد مرحوم کی آوازیں آئیں کہ نیچے آؤ نیچے آؤ۔ میں نیچے گیا تو انہوں نے مجھے ایک 5 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر بازار سے 1 کلو دہی لے آؤ۔ شاید اس دن گھر میں پراٹھے بنے تھے، یا آلو والے تھے یا مولی والے، تو یہ پراٹھوں کے ساتھ جو دہی کا ہوتا ہے کمبینیشن، وہ لازمی ہوتا ہے، تو دہی کے بغیر پراٹھے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو اکا دکا گڈیاں اڑ رہی تھی۔ ان زمانوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ سردیوں میں ہی پتنگ بازی ہوتی تھی، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ 2:30-3 بجے چھت پر آتے تھے، تو جو 1-2 گھنٹے ہوتے تھے اس ٹائم میں پتنگیں اڑتی تھیں۔ تو میں دہی لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو دھیان میرا دہی سے زیادہ آسمان کی طرف ہے۔ اچانک پیچھے سے ایک سلارا کٹا ہوا آیا، بہت خوبصورت پتنگ تھی، اس کے پیچھے ڈور بہت کم تھی۔ اچھا، وہ گرتے گرتے ایک دم سے اس نے ایسے پانسا پلٹا، تو وہ ایک گھر کے باغ میں آگے چھوٹے سی باغیچی تھی، صحن سا تھا، وہاں گر گیا۔ اچھا، اب یہ میرے گھر سے 2 گلیاں پرے تھی دودھ دہی کی دکان، تو میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ اسی محلے کے بچے میری ایج کے، کوئی مجھ سے سال چھوٹا 2 سال چھوٹا، تو وہ دروازے میں سے دیکھ رہے ہیں، دروازہ کھلا ہے لیکن پتنگ پکڑنے کوئی نہیں جا رہا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ پتنگ پکڑنے کیوں نہیں جا رہے؟ تو میں نے ان کو پیچھے کر کے نا، دروازہ کھلا تو میں پتنگ پکڑنے کے لیے جیسے اندر گھسا ہوں، میں نے ایسے نیچے ہو کر پتنگ پکڑی ہے، پکڑ کے بھی واپس پلٹے ہو کے کسی نے پیچھے سے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ تو میں نے ایسے پلٹ کر دیکھا تو ایک 55-60 سال کے بابا جی بزرگ صاحب تھے۔ تو اب تو میں مطلب ان کو جانتا ہوں، پہلے نہیں پتہ تھا، میں اب اس دنیا میں نہیں، ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو مجھے زور سے انہوں نے کالر سے پکڑ کر کھینچا، تو پنجابی میں کہنے لگے تیرے ابے دا گھر ہے، کدی اجازت نال اتھے آیا میں بھئی؟ تو میں نے آگے سے زور سے جھٹکا دیا، میں نے کہا چھڈ مینوں۔ تو کہتے ہیں کہ تو کدی اجازت لے کے اندر آیا میرے گھر وچ ورن، تیری جرت کس نہ ہوئی؟ لو جی، ایک ہاتھ میں میں نے پتنگ پکڑی ہوئی ہے وہ سلارا، دوسرے ہاتھ سے وہ بابا جی نے مجھے کالر سے پکڑا ہوا ہے، وہ مجھے کھینچائی کر رہے ہیں میری، اور میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میں نہیں بھاگ سکتا، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی میں نے وہ ذرا روتے ہوئے، تھوڑا سا میرا والیوم اونچا ہوا، تو ان کے گھر کی 2 عورتیں، ان کی بیگم اور ان کی ایک بیٹی جو کہ ایج میں مجھ سے بڑی تھی، کوئی 20-22 سال کی تھی، اور ایک عورت تھی کوئی 50 کے لگ بھگ، تو وہ باہر آئی، تو انہوں نے، وہ اردو اسپیکنگ تھے، تو وہ آپس میں اردو میں کہا کہ چھوڑ دیں انہیں چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں اس کو چھوڑنا، یہ میرے گھر میں اجازت کے بغیر غصہ کیسے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ لے جناب، وہ سلارا پکڑنا میرے لیے وہ بال جان بن گیا۔ لو جی، وہ ان بزرگ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، اس کی بیگم کہہ کہ چھوڑو چھوڑو، کہتا نہیں میں نہیں انہوں چھٹ رہا۔ انہوں نے جناب وہ باغ کے ساتھ ہی ان کا تھا
کچن، وہ بابا جی مجھے کچن میں لے گئے. وہاں پہ 3 4 چائے کے کپ پڑے تھے، ایک پتیلی پڑی تھی، چائے پننے والی پونی پڑی تھی، 1 2 چمچ پڑے تھے، ٹی سپون جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے میرے آگے. ڈش واشنگ کا جو سوپ ہوتا ہے ہمارے ادھر لاہور میں، وہ ٹیگ ٹیگ نام سے صابن چلتا تھا. انہوں نے وہ ایک چھوٹی سی پیالی میں ٹیگ صابن تھا، ایک کوچی تھی، وہ انہوں نے میرے آگے کر دی کہ پتر ہوں تو ہے بھانڈے دھوویں گا، سارے برتن دھوویں گا تے تیری جان چھٹنی نہیں تے تیرا ابا آ کے تین چھڑا کے لے کے جائے گا. لے جی، اب میں نے پتنگ سائڈ پہ رکھی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، دل میں بد دعائیں دے رہا ہوں، اسے گالیاں دے رہا ہوں. میں نے وہ جیسے تیسے کر کے وہ 4 5 کپ چائے والے دھوئے، ایک سلور کی پتیلی دھوئی، پونی دھوئی، 2 3 چمچ دھوئے. وہ جناب اچھا وہ کر کے تو وہاں پہ وہ سائڈ پہ ایک کیل کے اوپر چھوٹا سا تولیہ ٹنگا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے چل ہاتھ صاف کر ادھر، اچھی طرح خشک کر. وہ ہاتھ میں نے صاف کیے. ہاتھ صاف کرنے کے بعد جناب انہوں نے وہ مجھے پتنگ پکڑائی، کان سے پکڑا، مین گیٹ کے پاس لے کر آئے. گیٹ کے باہر مجھے چھوڑ کے کہنے کہ ادھر آؤ میری پاس میں. کہنے لگے کہ یہ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے یہ تمہاری اصلاح کے لیے کیا ہے. اصول کے طور پر کسی کے گھر میں گھسنے سے پہلے اسے اجازت لینا چاہیے تھی، تو تم بغیر اجازت میرے گھر میں آئے تو اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا. اب تم نے چونکہ اپنی غلطی کی سزا بھگت لی ہے تو یہ پتنگ تم لے جاؤ، اور آئندہ سے کبھی بغیر نوک کیے کسی کے گھر میں نہیں گھسنا. اچھا میں وہ پتنگ لے کے جب باہر نکلا سلارا لے کے، تو وہ چھوٹے چھوٹے 2 3 لڑکے جو گھر میں نہیں گھس رہے تھے کیونکہ ان کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے، تو باہر آ کے مجھے کہتے ہیں اوے تو گڈی لے آیا میں پتنگ تینوں دیتی ہے تو بڑا لکڑ بابا وے. تو میں نے کہا کی ہویا؟ کہتا ہے بابا ماردا ہے پھینٹی ہے گٹیاں دے اتنے سوٹیاں ماردا وے، کن پھرا دیندا کنی کنی دیر ہے، تو بڑا یہ وے وہ شٹلی جہا بابا ہے شدائی. تو وہ جناب یہ بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک یادگار واقعہ تھا کہ وہ مجھے سلارا حاصل کرنے کے بدلے برتن دھونے پڑے، کان بھی کھینچے گئے میرے، تو لیکن وہ سلارا مل گیا. یعنی کہ پتنگ جنون جو تھا وہ ہر جنون کے اوپر حاوی ہو گیا. تو دوسرا جو ایک یادگار واقعہ ہے اس کا تعلق ہے کہ انسان کو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انسان کو کچھ واقعات کا یا کچھ چیزوں کا کبھی بھی گمان نہیں ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جب ہو جاتا ہے تو تب ہی انسان اس کا یقین کرتا ہے. یہ ایسا ہے کہ 99 یا 2000 میں ایک بسنت کو میں نے اپنے استاد مرحوم رشید پہلوان کی بنی ہوئی 4.5 گٹھی پتنگ اڑائی. تو عموماً لاہور شہر میں جو ہوا کا رخ ہوتا ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف چلتا ہے زیادہ. میں نے وہ پتنگ اڑائی، ظاہری بات ہے بسنت کا دن تھا، وہ کوئی آدھی گوٹ کے قریب گئی اور پتہ نہیں وہ کس کی ڈور پڑی کیا ہوا، وہ پتنگ کٹ گئی. ایک پتنگ چلی گئی، بات آئی گئی ہوگی، 160 جو گٹھی پتنگ تھی چلی گئی. حیرانگی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر وہ پتنگ میں نے 99 میں کٹوائی تھی تو 2000 کی بسنت تھی، اور خدا کی قدرت کے ہوا مغرب سے مشرق کی طرف نہیں بلکہ مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی تھی، یعنی کہ الٹی چل رہی تھی ہمارے گھر کی طرف. تو جب عصر کے قریب کا وقت ہوا تو ہلکی ہلکی سی پھوار جسے صرف آپ فیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی نہیں تھی کہ وہ آپ کی پتنگ بازی کو ڈسٹرب کرے یا گڈیاں اڑنی بند ہو گئیں، بلکہ وہ پھوار پڑنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہوا میں تیزی آ گئی. تو اچانک سے پیچھے سے، ظاہری بات ہے بسنت ہوتی ہے تو اتنا رش ہوتا ہے، وہ ایک پتنگ جھومتی ہے. جب وہ میرے گھر کے بالکل قریب آئی تو وہ میں نے پہچان لی کہ یہ تو میری پتنگ ہے، کیونکہ اس پتنگ کا ایک ڈیزائن ایسا تھا. اچھا وہ پتنگ پکڑتے پکڑتے وہ ایک دم سے کیا ہوا کہ وہ ہمارے ہاتھ آنے کی بجائے میرے گھر کے آگے سڑک پہ گر گئی. اب ساری دنیا تقریباً چھتوں پہ چلی ہوتی ہے تو وہ پھوار پڑنے کی وجہ سے وہ کچھ تھوڑا سے ٹریفک کا بھی فلو کم ہو گیا تھا. تو ایک موٹر سائیکل والا گزرا تو وہ شاید پتنگ بازی کا شوقین نہیں ہوگا، تو اس نے بالکل اس پتنگ کو اگنور کیا اور موٹر سائیکل اس پتنگ کے اوپر سے گزار دی. اب وہ ہلکی ہلکی پھوار کی وجہ سے سڑک پہ نا تھوڑی سی نمی بھی ہو چکی تھی.
وہ چھوٹا بھائی مجھ سے جو تھا تیسرے نمبر پہ، وہ کوئی 10 سال کا تھا اس وقت، 9 10 سال کا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا گیا جناب، وہ جا کے پتنگ پکڑ لایا لیں جی۔ وہ جب پتنگ ہم نے دیکھی، پتنگ میرے استاد کی، اوپر میرا نام لکھا ہوا ہر چیز، اور انبلیویبل کہ جس بندے نے بھی، جس ہمسائے نے بھی دیکھا، ہماری عقل دنگ رہ گئی کہ کیسے 1 سال کے بعد ٹھیک وہ پتنگ گئی ہوئی واپس آ گئی اور سیدھا میرے پاس آئی۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اب 30 31 سال ہو گئے، وہ پتنگ آج تک میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے گڈی بازی چھوڑ دی، پتنگ بازی چھوڑ دی، پتنگ کے پیچے دیکھنے چھوڑ دیے، لیکن وہ پتنگ آج تک سٹل میرے پاس پڑی ہے۔ ایک ایسی یادگار کہ جس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ 1 سال بعد کسی پتنگ کا واپس آ جانا، یہ بہت حیرانگی کی بات ہوتی ہے۔ اور وہ بھی تقریباً کوئی 1 میل کے فاصلے تک وہ گئی تھی، اور 1 میل کے فاصلے سے ہی وہ واپس آ گئی۔ تو یہ بہت یادگار واقعات ہوتے ہیں زندگی کے، تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں، اب ہمارے یہاں تو پتنگ بازی ہے نہیں، صرف باتیں ہی ہیں، اور ویسے بھی اب ایج بھی 50 ہو گئی، تو اب وہ بچپنا تو ہے نہیں۔ تو انہی باتوں سے ذرا دل بہل جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جاتی ہے، تو اپنے شوق کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے اس پروگرام کو آپ نے سنا ہو تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو پہلے والا واقعہ زیادہ مزیدار لگا یا دوسرے والا واقعہ۔ اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔